وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباء المسلم فسوق وقتاله كفر. محترم بھائیو، پرسوں کے درس میں روزے دار کو ایک ادب سکھایا گیا ہے، اس پہ گفتگو ہم نے کی تھی۔ وہ ادب یہ ہے کہ روزے دار سے کوئی شخص لڑائی کرے، جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے، گالی دے، تو روزے دار کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ لڑائی کرنے والے سے نہ لڑے اور گالی گلوچ کرنے والے سے گالی گلوچ بھی نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور جب انسان روزے سے ہوتا ہے پابندیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ پابندی تو مسلمان پہ ہوتی ہے، مسلمان ایک پابندی میں زندگی گزارتا ہے، لیکن عبادت کی حالت میں پابندی پڑتی ہے۔ کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، روزے میں حرام ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا حلال ہے، نماز کی حالت میں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ بات چیت جائز ہے، لیکن نماز کی حالت میں بات چیت ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے چند باتوں کی پابندی ہوتی ہے، لیکن عبادت کی حالت میں پابندی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا ناحق نہ کرے، اور ممانعت ہے، ہر وقت ممانعت ہے۔ آپ روزے سے رہیں، روزے سے نہ رہیں، رمضان ہو یا شعبان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ایک مسلمان کی زبان پر گالی نہیں آنا چاہیے۔ اور ہم نے چند حدیثیں بھی اس حوالے سے پیش کی تھی کہ گالی دینا یہ منافقین کی صفت ہے۔ گالی دینا ایک گناہ کا کام ہے، اور گالی کن کو نہیں دینا چاہیے یہ بھی ہم نے بتایا تھا۔ صحابہ اکرام کو ہرگز گالی نہیں دینا چاہیے۔ نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ رکھنے والے صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ انہیں گالی دینا، انہیں شب و ستم کرنا یا ان کے شان کو گھٹانا، ان کے جنگوں کو لے کر، ان کی زندگیوں کو لے کر تنقید کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ نہیں، صحابہ کو گالی گلوچ نہیں کر سکتے، نہیں دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سختی سے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ انسان تو انسان، ہمارے دین میں مرے ہوئے لوگوں کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا۔ جو لوگ گزر گئے، وفات پا گئے، ان کا چرچا کرنا، ان کے گناہوں کا ذکر کرنا، ان کے کاموں کا ذکر کرنا، اور ایسے کام، ایسی باتیں سامنے والے بھڑک اٹھیں، سامنے والوں کو غصہ آ جائے یا ان کے خاندان والوں کو برا لگے، منع ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بھائیو، گالی گلوچ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ کسی پر لعنت کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہے، یہ سوال کا جواب ہمیں حدیث میں دیا گیا۔ اگر کوئی شخص کسی پر ناحق لعن طعن کرتا ہے، ناحق کسی کو گالی دیتا ہے، ناحق، کوئی حق نہیں بنتا، کوئی شخص آگے بڑھ کے اس کو گالی دیتا ہے، آگے بڑھ کے لعنت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ناحق کوئی شخص کسی کو گالی دے تو گالی دینے والے کی طرف لوٹ کے جاتی ہے، وہ لعنت کرنے والے پہ لوٹ کے جاتی ہے، وہ ملامت کرنے والے پہ لوٹ کے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ چادر اوڑھے کچھ جا رہے تھے، اچانک زور کی ہوا چلنے لگی تو ان کی چادر جو ہے اڑنے لگی، اسے پکڑ رہے تھے اس بڑی تیزی کے ساتھ، ہوا بڑی تیز تھی، وہ چادر کو بھی بڑی تیزی سے پکڑ رہے تھے۔ ان کی زبان سے ایک لعنت کا جملہ نکل گیا، اس ہوا پہ لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا ہوا پر لعنت مت کرو،
फ़इन्नहा मअमूरा, इसलिए कि वो भी अल्लाह के हुक्म के ताबे है, अल्लाह के हुक्म पे ये चल रही है। फिर उसके बाद आपने कहा कि जो शख्स किसी पे लानत करता है, लैसा बिहक़, बगैर किसी हक के सामने वाले को लानत करता है, ये गाली देता है, रजअतिल लानतु अलैहि, वो लानत, वो गाली, वो उसी की तरफ लौट के चले जाती है। जिसने गाली दी, जिसने लानत की, उसी की तरफ लौट के आती है। तो पता चला अगर किसी को हम नाहक गाली देते हैं, वो गाली का मुस्तहिक नहीं है, तो वो गाली हमारी तरफ ही लौट के आती है। इसीलिए देखिए हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस है, किसी भी मुस्लिम को नाहक काफिर कहने से मना किया गया है। किसी भी मुस्लिम को ये नाहक मत कहो बगैर किसी दलील की बुनियाद पर, फला काफिर है, फला मुनाफिक है, फला मुशरिक है, नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, सामने वाला काफिर भी नहीं, मुनाफिक भी नहीं, मुशरिक भी नहीं, जानते हैं नुकसान क्या होता है? वो कुफ्र वाली बात जिसको हमने काफिर कही, वो कुफ्र का लफ्ज हमारी ही तरफ लौट के आता है। किसी को हमने मुशरिक कहा, वो लौट हमारी तरफ ही लौट के आता है। मना है ये ऐसे जुमले कहना शरीयत में। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, गालियों में जो गाली देना मना है या जिनको देना मना है, वो हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप को गाली नहीं देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, इन्ना मिन अकबरिल कबाइर, बड़े गुनाहों में बड़े गुनाह तो बड़ा है, लेकिन बड़े जो गुनाह हैं, उन बड़े गुनाहों में भी ये गुनाह बड़ा है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत करे, अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबाए कराम ये सुनकर परेशान हो गए, वंडर हो गए वो, और उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ यलअनु रजुलु वालिदैहि, अरे कौन ऐसा इंसान है जो अपने माँ बाप पर लानत करेगा, अपने माँ बाप को गाली देगा? कोई भी शख्स अपने माँ बाप को गाली नहीं देता है, कोई भी शख्स अपने माँ बाप पर लानत नहीं करता है। कौन है ऐसा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो किस अंदाज में समझाया। आपने कहा कि अगर कोई शख्स किसी के माँ बाप को गाली देता है, तो बदले में तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है। अगर कोई शख्स किसी की माँ को गाली देता है, तो बदले में वो तुम्हारी माँ को गाली देता है। तो नतीजा क्या निकला? तुम्हारे माँ बाप को शख्स सामने वाला गाली दे रहा है, क्यों दे रहा है? तुमने उसके माँ बाप को गाली दी, इसलिए वो तुम्हारे माँ बाप को गाली दे रहा है, और तुम अपने माँ बाप को गाली दिलवाने वाले बने। तुम्हारे माँ बाप पर कोई लानत कर रहा है तुम्हारी वजह से, तो गोया कि तुमने अपने माँ बाप पर लानत दिलवाने वाले बन गए। तो इस तरह माँ बाप को ना खुद गाली देना, ना ऐसे काम करना कि मुआशरे वाले हमारे माँ बाप को थूके समझो, या गाली दे समझो, या बुरा भला कहे समझो। आज तो मुआशरे में, माफ़ करें, आम हो चुकी है ये बातें। ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसे लड़ाइयाँ झगड़े ले आते हैं कि लोगों को मजबूर और उनके माँ बाप को बोलना पड़ता है। समझना, माँ बाप से लड़ना, लोग माँ बाप से आके लड़ते हैं, लोग माँ बाप को रोडों पर, सड़कों पर पकड़ के रखते हैं। तुम्हारे बच्चे ने पैसे लिया है, हमें लौटाइए पैसे। इज्जत निकालते हैं माँ बाप की, बच्चों की हरकत की वजह से। कहीं माँ बाप को ऐसे हमने देखा, बच्चे कुछ किए, माँ बाप को ले जाके जेल में घंटे दिन बिठा के रख देते हैं कि जब तक आपका लड़का नहीं आएगा हम आपको रिलीज नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, ऐसी हरकतों से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि जिसकी बिना पर या हमारी वजह से वालिदैन की शान में गुस्ताखी हो, या उन्हें जिल्ल जलील किया जाए, या उन्हें बुरा भला कहा जाए। माँ बाप को गाली नहीं देना चाहिए। इसी तरह गाली की जो ममानियत आई है, किन को गाली नहीं देना चाहिए, उनमें से हवा है, जैसा भी मैंने जिक्र किया, हवा को गाली नहीं दे। ला तसब्बु रीह, आपने कहा हवा को गाली मत दो। अगर जोर की हवाएं चल रही है तो अल्लाह से खैर का सवाल करो और उसके शर से पनाह मांगो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। इसी तरह से हवा तो हवा, हमारा दीन कहता है बुखार को भी गाली नहीं देना चाहिए। बुखार को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया के पास गए, उम्मु साइब उनका नाम था। बड़ी सख्त उन्हें बुखार थी, शिद्दत की बुखार उन्हें लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुलाकात के लिए गए हुए थे, तो फौरन उनकी ज़बान से ये निकला
لا بارک اللہ، اللہ تعالیٰ اس بخار میں برکت نہ دے، اتنا ہی جملہ کہا انہوں نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا لا تسب الحمى، کہا کہ اس بخار کو گالی مت دو، یہ بھی گالی کا جملہ ہے۔ جانتی ہو بخار کیوں آتی ہے؟ کیوں آتی ہے؟ آپ نے کہا کہ بخار جب آتی ہے اس کے ذریعے، بخار کے ذریعے یہ تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹھا دے گا، گناہوں کو مٹھا دیتا ہے۔ اور کیسے گناہ مٹھائے جاتے ہیں؟ جیسے لوہے کے اوپر سے زنگ مٹھایا جاتا ہے، مٹ جاتا ہے آگ میں ڈالنے کے بعد۔ آپ نے کہا کہ بخار بھی انسان کے گناہوں کو ایسے ہی مٹھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بخار کو گالی دینا، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو اسے برا بھلا کہنا، پریشانی آئے تو برا بھلا کہنا، میں ہی ملا تھا کیا، مجھے ہی بخار آنا کیا، ایسے جملے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا۔ مومن کا پر جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو بخار کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ آخری بات، اس کا اگلا حصہ میں انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے کہ شریعت یہاں تک ہمیں سکھاتی ہے زبان کا استعمال کے تعلق سے کہ گالی جو ہے مرغ کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ جو مرغا ہوتا ہے ایک جانور ہے، یہ بھی کہا کہ مرغے کو بھی گالی مت دو، لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة، کہا مرغے کو گالی مت دو کیونکہ صبح سویرے پکارتا ہے، وہ پکارتا نہیں، ہم اسے پکارتا نہیں کہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نمازیوں کو جگاتا ہے، فإنه یوقظ للصلاة، نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتا، بولتے ہیں اللہ اکبر۔ جی، مرغے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جب مرغے کی تم آواز سنو اللہ سے فضل مانگو، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتے اسے نظر آتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، فرشتے جس مخلوق کو نظر آتی ہے، اور وہ مخلوق بندوں کو، انسانوں کو نماز کے لیے صبح سویرے بغیر الارم کے سویا ہوتا ہے مرغا، نہ الارم ہے کچھ نہیں، ہر دن برابر ٹائم پہ 3 بجے سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سوچ کے دیکھیے کتنی عظیم بات ہے، نمازوں کو جگاتا ہے، فرشتے سے نظر آتے ہیں۔ ایسی مخلوق کو آپ برا کہیں، ایسی مخلوق کو آپ گالی دیں، منع ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو ایک مسلمان کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، ایک مسلمان اپنی زبان کا صحیح استعمال کیسے کرنا چاہیے، گالی گلوچ سے کتنا دور رہنا چاہیے، ان تمام باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی چند ایک حدیثیں اس حوالے سے آئیں گی، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام مسلمان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور کیسا انسان ہم تمام کو ہمارے دین میں بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں کو ان تمام باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنی زبان کا ہمیں صحیح استعمال کرنے، اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گندی زبان اور گالی گلوچ والی زبان اور جھوٹ والی زبان استعمال کرنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔